علیکم، میں ہوں محمد فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ گزر تو گئی خیر ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف یہ کہ کوفیوں میں گزری۔ مجھے یہ شعر تقریباً پلس مائنس تھوڑا بہت یاد تھا، اور اس شعر سے زیادہ مجھے جو ہے ڈاکٹر قدیر یاد آ رہے ہیں۔ کل کا واقعہ دیکھ کے اور کل جو کچھ ہوا ہے پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں، اور کل کے واقعے پہ ہم کچھ بات تو کریں گے، لیکن اس حوالے سے یہ بھی ہم بتا دیں کہ وہ تمام لوگ، وہ تمام تجزیہ نگار یا بڑے بڑے اینکر پرسن یا بڑے بڑے جو غادری اینالسٹ اور جو بڑے بڑے ماہرین کہہ رہے تھے کہ پس پردہ بڑے کامیاب مذاکرات چل رہے ہیں، بڑی چیزیں ہیں، کوئی مشاہد حسین کا نام لیتا ہے، کوئی محمد علی کا نام لیتا ہے، کوئی کسی کا نام لیتا ہے، کوئی کسی کا نام لیتا ہے کہ بڑی کامیابی سے مذاکرات چلے تھے، فضل الرحمان بھی پیچھے تھے۔ یہ میں نے آپ سے ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ کچھ نہیں ہوگا، یہ سب ڈرامے بازی ہے، اس لیے کہ جو اس صورتحال کا اصل فریق ہے، جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہیں، وہ ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں عمران خان کو، وہ سیاست سے ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سیاست سے بالکل نکل جائے۔ اگر عمران خان سیاست سے نہیں نکلتا تو پھر وہ دنیا سے نکل جائے، اس کی پارٹی ختم ہو جائے، اور اس کے پیچھے جو ہیں وہ تھری اسٹوجز، زرداری صاحب، فضل الرحمان صاحب اور جناب محترم نواز شریف صاحب، یہ تھری اسٹوجز جس کے بارے میں عمران خان کہتے ہیں، وہ ایک پیج پر ہیں ان کے ساتھ۔ تو اب یہ باتیں کرنا کہ جناب بڑی پیچھے سے باتیں ہو رہی تھیں اور یہ ہو گیا تھا، میں کسی بھی چیز کو، مجھے معلوم تھا سب کچھ، لیکن میں بار بار کیا کہتا تھا، میں نے کہا کچھ نہیں ہو رہا، سب یہ بول رہے ہیں، لوگ اپنے ویلاگز بناتے رہیں گے، لوگ ویوز لیتے رہیں گے۔ وہ کدھر گئے اظہر صدیق صاحب؟ جس وقت انہوں نے ویلاگ کرنے شروع کیے تھے تو اس وقت ان کے دیکھیں کتنے وہ تھے، اور آج کتنے ان کے فالوورز اور کتنے وہ چل رہے ہیں، اور اسی طرح اور لوگوں کو دیکھ لیں جو روزانہ خان صاحب کو کراتے تھے رہا۔ میں ان سے کہتا تھا کہ جب تک عوام بھرپور طریقے سے نہیں نکلے گی اور باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ نہیں نکلے گی، آپ کا کچھ نہیں ہوگا۔ نکالے، کل لوگ نکلے نہیں بلکہ دھوکہ کیا گیا عوام کے ساتھ۔ کل رات کو جو کچھ اسلام آباد کے ہوا ہے وہ ایک انتہائی خوفناک خونی واردات ہے، جس نے جلیانہ والا باغ کی ہمیں یاد دلائی ہے۔ انسانی جانوں کا جس طرح ضیاع ہوا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 200 مرے، میرے پاس تو کئی جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 150 سے پونے 200 کے قریب ہیں، مجھے کئی لوگوں نے تصدیق کی ہے، اور ایسے ذرائع ہیں جن کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہوں، وہ کہتے ہیں ہم نے قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے خود لاشیں گنی ہیں، لیکن وہ آپ کا جو اسپتال ہے انہوں نے کہہ دیا ہے، پمز والے ہیں اور پتہ نہیں کون سے ایک اور ہے ہاسپٹل، سی ایم ایچ ہے اور پتہ نہیں کس ہیں، سارے جتنے بھی تھے وہاں پہ انہوں نے جاری کر دیے کہ جی ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا، ہینڈ آؤٹ جاری کر دیے، پولی کلینک نے اور پتہ نہیں کس نے سب کے بتا دیے کہ جناب وہ جاری کر دیے۔ لیکن جو لوگ تھے وہاں پہ رات کو جنہوں نے فوٹیج بھیجی، اور وہ فوٹیج آپ کو پتا میں دکھاتا نہیں ہوں، اور لوگوں نے خود دکھایا کہ ایک آدمی تو وہاں کھڑے ہو کے 6 تو خود اس نے 7 اسی وقت ایک گاڑی میں دکھائی کہ پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ لوگ۔ تو اب حکومت کی بات ہم کیسے مانیں؟ ہم تو ایک آزاد تجزیہ نگار ہیں، تو اب 200 مرے، 250 مرے یا 25 مرے یا 50 مرے، شہادتیں تو بہرحال ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ بھی کوئی دو رائے نہیں کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے اور حکومت چھپا رہی ہے۔ اچھا، اب اس تمام صورتحال کی جو ذمہ دار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ، میں کھل کے بات کرتا ہوں، میں یہ ڈھکی چھپے باتیں نہیں کرتا، فلاں 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 اس قسم کی باتیں مجھے نہیں اچھی لگتی، لگتا ہے برا کسی کو لگتا رہے، مطلب یہ اگر آپ سچ بات کریں ورنہ پھر تجزیہ نہ کریں۔ پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ اور پنجاب کی عوام بھی اس میں ذمہ دار ہے، جنہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ اہل کوفہ کا جو کردار ادا کیا ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، اور میرے پرانے ویلاگ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ان کو کہا گیا تھا، گنڈا پور کو چھوڑ دیجیے، آپ گنڈا پور کی بات بعد میں کریں گے، سرحد سے آنے والے کئی لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ جناب فیصل صاحب ہم لوگ جا رہے ہیں، بڑی بھرپور تیاری سے جا رہے ہیں، ہمارے سارے معاملات طے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب آپ اٹک کا پل کراس کریں گے، جب آپ داخل ہوں گے پنجاب میں، تو آپ کو لاکھوں لوگ آپ کا استقبال کرتے ہوئے ملیں گے۔ یہ ایک بندے نے نہیں کہا، کئی لوگوں نے کہا، میں نام یا نہیں لوگوں کا کسی پتا ہم کسی کی نشاندہی نہیں کرتے پھرتے،
لیکن تجزیہ کرتے ہیں، لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، خود بھی فون کرتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں بھی فون کرتے ہیں. انہوں نے کہا لاکھوں آدمی ملیں گے. بھائی میں نے کہا بہت اچھی خوشی کی بات ہے، آپ ضرور نکلے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کہتے تھے عوام نکلے گی، اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں. میں نے کہا 2 لاکھ بندہ بھی اگر نکل آتا ہے تو چلو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. وہ لاکھوں کہہ رہے تھے. ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہم تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو صرف اپنے ذرائع سے خبریں لیتے ہیں اور عوام تک پہنچاتے ہیں تصدیق کر کے. جو وہاں گراؤنڈ پہ موجود ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ آ رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ جناب وہ بالکل آپ سارے معاملات درست ہیں، پنجاب آپ کو ویلکم کرے گا، لاکھوں بندے یہاں پر ہوں گے. اور یہ کہا گیا کہ سارے معاملات کو خود بشرا بیگم دیکھیں گی. اور آپ نے صرف آنسو گیس سے بچنے کی وہ چیزیں لے کے آنی ہے، تھوڑا سا رومال لینا ہے، اور کچھ تھوڑا پیسے اپنے ساتھ لے کے آنے کے جو ہم پرامن دھرنا دیں گے اس میں ہمیں آسانی رہا. اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کرنا. یعنی ان کو مست اشارہ یہ تھا کہ کوئی اور چیز لے کے نہ، وہ ٹھیک ہے ڈنڈے ونڈے تو لوگ نارملی لے آتے ہیں. یہ کہہ کے ان کو بلایا گیا. اچھا اب صورتحال یہ ہے، وہ بعد میں انہوں نے بتایا کہ جب وہ پہنچ گئے اٹک پل کے اوپر، اٹک کے بعد انہوں نے وہاں سے ساری جب ہٹائیں اور جب وہ آ کر داخل ہوئے تو پھر وہاں پہ ان کو وہ لوگ نظر آئے، نکلے پنجاب سے لوگ، لیکن وہ ٹوٹل وہ لوگ بتاتے ہیں وہ جو گراؤنڈ پہ لوگ ہیں، سچی خبر انہی کی ہے جو گراؤنڈ پہ موجود تھے، ایک نہیں کئی آدمی. وہ کہتے ہیں جی پنجاب سے مشکل سے کچھ 4 یا 5 ہزار بندہ آیا ہوگا. وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ بندہ تھا ہی نہیں. کہہ رہا بہت زیادہ ہوگا پورے پنجاب سے، بہت زیادہ اگر آپ کر لیں تو 6,000 لگا لیں، مختلف ٹکڑیوں میں دو بٹی ہوئے. تو ہم وہ کہتے ہیں کہ جب وہاں سے آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ جناب کدھر ہیں، تو انہوں نے کہا آپ آگے چلیں، وہ پیچھے آ رہے ہیں. کہاں کون کون آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں سنی اتحاد کونسل، جو کہ پوری پی ٹی آئی کی نشستیں کھانے کے چکر میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کتنی، جن کا ایک سیٹ بھی اپنی تھی، خود جیتے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے نام سے، پوری کی پوری سیٹیں کھانے کے چکر میں، وہ بہت بڑی پارٹی. تو وہ انہوں نے کہا وہ آ رہے ہیں. اور جناب حماد اظہر صاحب بھی آ رہے ہیں. اور لاہور میں انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ جو ہے، مجھے بتایا لوگوں نے کہ سلمان اکرم راجہ کا بہت بڑا جو ہے جلوس تیار ہے اور بڑا قافلہ تیار ہے. اگر ان کو نہیں نکلنے دیا تو وہ لاہور کے اندر ہی گھیراؤ کر لیں گے اور لاہور کے اندر ہی مظاہرہ ہوگا. میں نے کہا یار یہ جو آپ پلاننگ بتا رہے ہیں، تو میں نے کہا بڑی اچھی پلاننگ. کل میں نے اسی لیے نہیں کیا تھا، میں خود پریشان تھا کہ یار یہ کیوں ہوا، کیا ہے، لوگ کیا کہہ رہے تھے اور کیا ہو. کل میں نے صرف ولاگ بھی نہیں کیا، میں خود بڑا پریشان تھا کہ یار یہ کس قدر، یعنی کہ انہوں نے دھوکہ کیا ہے یا واقعی کوفیوں والا کردار ادا کیا ہے. حضرت امام حسین کو بلایا تھا آپ یہاں پہ آ جائیے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا پھر وہ آپ نے دیکھا. بالکل ایگزیکٹلی وہی چیز ہوئی ہے. میں نے کل سارا دن، میں نے کوئی ولاگ نہیں کیا، کل سارا دن میں پنجاب سے، سرحد سے، ادھر سے ادھر سے معلومات دیتا رہا. مقتدر صحافی اور بڑے اچھے لوگ جو جن کا تعلق سیاست سے بھی ہے، جن کا نہیں بھی ہے، جو بالکل معاف کی جگہ جو بالکل نیوٹرل ہیں، جو گراؤنڈ پہ معاف کی جگہ جو گراؤنڈ پہ موجود ہیں، ان سب سے میں نے پوچھا ہے. وہ ساری باتیں کا میں سمپ آپ کو آج دے رہا ہوں. تو یہ کہنے کہ جناب آ رہا ہے، بالکل آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کب پہنچے گا؟ انہوں نے کہا یہ ہے جناب، ان کے الفاظ بتا رہا ہوں کہ آپ یہ قافلہ لے کے آگے چلیے، آپ جیسے ہی جگہ چھوڑیں گے، وہ جو پیچھے سے جگہ جو خلا خالی ہوگی اس میں وہ جو آ رہے ہیں نا صاحبزادہ صاحب کے اور حامد رضا صاحب کے اور فلانے صاحب کے اور ڈھینکنے صاحب کے، وہ سارے قافلے ہی لیں گے، کیونکہ آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پیچھے آ کے انہوں نے آپ کو کور دینا ہے. آگے بڑھ گئے کرتے کراتے. انہوں نے کہا جی بشرا بیگم وہاں پر موجود ہے، بشرا بیگم لیڈ کرے گی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ بشرا بیگم نے اگر نہ لیڈ کرتی تو آپ یہ کل اتنا بھی ہوتا ہوا نہیں دیکھتا، ہمیشہ کی طرح ختم ہی ہو جاتا. لیکن اب یہ ہے کہ بشرا بیگم جب لے آئیں تو پھر بشرا بیگم کے ساتھ جو تھے لوگ، کیا کہنا چاہیے، کمپرومائزڈ، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے کہا جی بشرا بیگم کرے ڈی چوک پہ پہنچنا ہے. پہنچے جناب. بیچ میں تو پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کی، لیکن بشرا بیگم نے ان کو ہلنے نہیں دیا، نہ کارکنوں نے ہلنے دیا. اچھا ان کو کہا کہ جناب بشرا بیگم بھی پہنچ گئی. بشرا بیگم نے پہنچ کے ڈی چوک کے قریب آپ کو پتہ ہے تقریریں بھی کی، سب کچھ کیا. جب یہ لوگ اندر داخل ہوئے تو تھوڑا سا جو لوگ کنٹینرز وغیرہ پہ کھڑے ہوئے تھے سیکورٹی والے، وہ ہٹ گئے. ہم نے بھی دیکھا، فوٹیج بھی موجود ہیں. یہ میں باتیں بتا رہا ہوں، ان چیزوں کو غور کریں، وہ دیکھیں ہوا کیا ہے. آئے جناب، اس کے بعد دیکھا وہ کہیں جا کے لوگوں سے ہاتھ وات بھی ملایا، اور بڑا جو اداروں کے لوگ تھے، مجھے فوج کل کے کہتے تو فوج کے لوگ تھے، انہوں نے ہاتھ وات ملایا، گلے ویلے ملے، اور ان کو کہہ دیا کہ نہیں یہ فکر نہ کریں، آپ پر فوج گولی نہیں چلائے گی. اور یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں، فوج گولی نہیں چلاتی، فوج کبھی اپنی عوام پہ گولی نہیں چلاتی. یہ ہمیشہ جو ہے حکومتیں جو ہے نا دیکھیے حکومت جو ہے نا، یہ جو بدماشیاں ہے اس وقت، جو سول اور یونیفارم کی جو بدماشیاں، یہ ایک دوسرے کو، میں شروع سے کہہ رہا ہوں، یہ ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں. اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو تو چھوڑ دے، پوری جو پی ٹی آئی کی جو ہے مطلب کیا کہتے ہیں لیڈرشپ، اس کے درمیان انہوں نے پھوٹ دلوائی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا ہے. ہر بندے کو یہ کہا ہے انہوں نے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، ایک کے پیچھے ایک. وہ کہتے ہیں نا کہ چیٹر کے دو آگے چیٹر، چیٹر کے دو پیچھے چیٹر. بتا تو چیٹر کہ میں چیٹر.
یہ وہ ایجنسی نے وہ گندا کھیل کھیلا. میں سمجھتا ہوں بین الاقوامی ایجنسیوں کو، مجھے ان کی طریقہ کار پتہ ہے، مجھے بین الاقوامی ایجنسیوں کا میں نے بہت دیکھا ہے. انہوں نے اس طرح کر کے ایسی پھوٹ ڈالی، یعنی وہی بشرا بیگم جس کو ایک دن پہلے مطلب تھا، وہ لوگ آ کے اب کہہ رہے ہیں کہ جی بشرا بیگم ہم نے مروا دیا. حالانکہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ بشرا بیگم اور عمران خان کے درمیان یہ بات طے تھی کہ جب تک میری طرف سے کوئی ڈائریکٹ آپ کو پیغام نہ ملے، یا جب تک اسٹیبلشمنٹ کے لوگ مجھے آپ سے نہ ملنے دیں، اس وقت تک آپ نے کوئی بھی بات نہیں ماننی. یہ بات طے شدہ. یہ سب جھوٹ بول رہے تھے پہلے. بیرسٹر گوہر بھی جھوٹ بول رہے تھے، بیرسٹر صاحب بھی جھوٹ بول رہے تھے، یہ سب جھوٹ بول رہے تھے. یہ آج میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. پوچھے بشرا بیگم اس بات کی تصدیق کر سکتی ہیں. اب وہ لوگ سارے بشرا بیگم کے خلاف ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ. پھر اچھا یہ تو بات میں نے بتائی. اب ہوا کیا کہ جب وہ لوگ پہنچ گئے وہاں پہ، اب ذرا غور کریں ساری صورتحال پر. اب جب وہ پہنچ گئے وہاں پہ، ہاتھ ملا لیے، ہاتھ ملا کے وہ جناب نیچے اتر گیا. وہ لوگ بڑے خوش ہو گئے. وہ جناب چڑھ گئے اوپر لوگ، زندہ باد عمران خان زندہ باد. کوئی کسی نے کوئی گولی نہیں چلائی، کسی کے پاس کوئی چاقو نہیں تھا، کسی کے پاس کوئی تمنچا نہیں تھا مظاہرین کے پاس. وہ یہ کہ نعرے لگ رہے تھے کون بچائے گا پاکستان، عمران خان اور یہ وہ، اور بس ٹھیک ہے چلتا رہا معاملہ. لیکن جب دیکھا بڑھنے لگا، جب انہوں نے دیکھ لیا اسٹیبلشمنٹ نے کہ ہاں بھائی ابھی آ گئے ہیں لوگ، اندر ہو گئے، تو پیچھے اچانک انہوں نے کہا کہ پیچھے سے جو ہے نا اس کو بند کر دو سارا. ان کا پلان یہ تھا کہ جو اندر آ گئے ہیں ان کو اندر لے کے اور پیچھے والے سے لوگ نہ آنے پائیں اور ان کو بند کر دیا جائے. اب اندر والے انتظار کر رہے ہیں کہ جناب وہ آ رہے ہیں، حامد رضا آ رہے ہیں، حماد اظہر آ رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ، اور پتہ نہیں کون کون سے بڑے بڑے بھاجا، پنجاب کے اتنے بڑے بڑے لیڈر. کوئی بھی نہیں آیا. اچھا اب میں نے جب ایک آدھ سے پوچھا، ان کا وہ اصل میں فیصل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے راستے بند کر دیے ہیں. میں نے کہا جناب اگر راستے بند کر دیے ہیں تو آپ یہ، میں نے کہا کل جب وہ محسن نقوی نے جب اعلان کیا تھا ڈے بیفور یسٹرڈے کہ جناب ہم گولی چلا دیں گے، تو میں نے کہا جب آپ کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ آپ کے کارکن وہاں پہنچ چکے ہیں، ڈی چوک کے قریب پہنچ چکے ہیں، آدھے رستے میں آ چکے ہیں، اور آپ کو اندر یہاں بند کر دی گیا، تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ یہاں پہ مظاہرے کریں، نکل جائیں آپ لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں پھیل جائیں بازاروں کے اندر، بند کر دیں سب کچھ. لاہور ایئرپورٹ نہیں ہے، لاہور میں اسمبلی نہیں ہے، لاہور میں جگہ ہی نہیں ہے. ضروری ہے آپ نے اسلام آباد کے اندر کون سی قرآن صاحب کی قرآن کریم کی آیت ہے کہ وہاں پہ آپ نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے؟ اگر بشرا بیگم نے کہہ دیا اگر آپ کے رستے بند ہیں تو پھر آپ وہیں پہ اپنا احتجاج تو کریں نا. مطلب یہ تو نہیں کہ بس رستہ بند ہو. یہ تو ایک چال تھی جس میں آپ بھی ملے ہوئے تھے. بس رستہ بند، ہم بیٹھ کے چپ کر کے جناب ہم کیا کریں، ہم تو رستہ بند نکلے کوئی. وہاں وہ چلے گئے. وہ جانے کے بعد جناب انہوں نے کہا جی ہاں جی پہنچ گئے. پیچھے انہوں نے کہا رستے بند کر دیے، انہوں نے بند کر دیا. انہوں نے کہا اب جناب پیچھے لے کے آؤ ایجنسیز کو. 25 یا 30 ہزار کا میرے خیال سے مجمع ہوگا پھیلے ہوئے میں. 30,000 جو ہے پوری سیکیورٹی ایجنسیز کی جو ہے نا لوگ لے کے آیا. پنجاب سے بھی لے کے آیا، بلوچستان سے بھی منگوائی، سندھ سے بھی منگوائی. 30,000 پولیس والے اور 10,000 کے قریب رینجرز. 40,000. اس لیے میں کہتا تھا لاکھوں کی تعداد میں آپ نکلیں گے. 40-45 ہزار تو ایجنسی والے جمع کر دیتے ہیں. اور لا کے جناب اندھیرے کا انتظار کیا گیا، اور اس کے بعد اندھیرے کے بعد انہوں نے جناب بلڈنگ سے جو ہے سنائپرز کے ذریعے انہوں نے فائرنگ کی ہے. انٹرنیشنل میڈیا نے دکھائی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جناب بندہ کوئی نہیں مرا. وہ ایک آدمی کا دکھایا ہے، وہ ایک آدمی جو آپ نے دیکھا کنٹینر پہ نماز پڑھ رہا تھا. وہ شخص نماز پڑھ رہا تھا، بارش شخص تھا داڑھی والا. اس کو جا کے انہوں نے رینجرز نے جا کے اس کو مارا ہے، لات مار کے نیچے پھینکا. 60 فٹ کی بلندی سے 3 کنٹینر تھے، وہ نیچے گرا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی. یہ مسلمانوں والے کام ہے. یہ جنرل ڈائر کے کام تھے یہ جو ہو رہا ہے. فوج تو کہہ کے چلی گئی کہ جناب گلے ولے مل لیں، لیکن فوج تو چلی گئی، پیچھے سے بندے بھیج دیے نا. انہی کے بندوں نے، ان کے جو باہو بلی تھے انہوں نے دوسرے بندے بھیج دیے جو اس وقت سارا میچ کھیل رہی ہے. عاصم منیر 11 ہی کھیل رہی ہے سارا میچ. میں آپ کو بتا رہا ہوں ادھر بھی عاصم منیر 11 کھیل رہی ہے، ادھر بائیڈن 11 کھیل رہا ہے. دونوں میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، شروع روز اول سے میں کہہ رہا ہوں یہ دونوں کا کارورا ملتا ہے. وہ ٹرمپ کو نہیں دینا چاہتا اقتدار، یہ عمران کو سیاست میں نہیں دیکھنا چاہتا. ذاتی مخاصمت، ذاتی دشمنی. نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں کی جانیں گئی. اور اب ایجنسی والے سارے لوگ جو ہے پی ٹی آئی میں پھوٹ ڈال رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بشرا بیوی نے یہ کر دیا. پی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کہا تھا. بھائی تم نے کی بات ہی نہیں ہے. جب آپ کو پتا تھا کہ اتنے عرصے سے آپ کر رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکے، جب ایک لیڈ آ گئی تھی، جب پہنچ گئے تھے، تو آپ کو پھر فوری طور پر پیچھے جانا چاہیے تھا. علی امین گنڈا پور بھی کہیں نہ کہیں جو ہے کمپرومائز تھے اور ہیں کمپرومائز ابھی بھی. اب وہ نکال کے لے گئے بشرا بیوی کو. اب مجھے رات کو یہ پتہ لگ گیا تھا، بلکہ رات کو میں نے بات نہیں کی، کہ بشرا بیگم کو بھی پیغام پہنچایا گیا. ان کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ جناب ایسا ہے کہ حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں،
اور آپ ڈٹ گئی ہیں بالکل، یہاں تو بڑے لوگ مرمرا جائیں گے، آپ ایسا کریں پلیز، آپ ایسا کریں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، ہم بھی یہاں سے خاموشی کرتے ہیں اور آپ ہمیں دیں فیس سیونگ، ہم آپ کو فیس سیونگ دیتے ہیں. اب یہ مطلب یہ بہت کام خراب ہو جائے گا، ہمارے مطلب سوچ سے زیادہ لوگ آ گئے، تو خدا کے واسطے آپ ایسا کریں کہ آپ چلے جائیں، ہم آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں. گنڈا پور صاحب نے بھی ان کو کہہ دیا، اور ایک دو تین لوگ تھے انہوں نے بھی آ کے بشرا بیگم کو کہہ دی کہ ہاں جی ہماری بات ہو گئی ہے، وہ ہمیں یقین دہانی کرائی. بشرا بیگم نکل کے چلی گئی. اب جب وہ پہنچ گئی وہاں پہ، پہنچنے کے بعد تو اب یہ کہا جا رہا ہے جناب وہ پریس کانفرنس کریں گے. پریس کانفرنس بشرا بیگم کو پریس کانفرنس نہیں کرنی تھی، اس لیے نہیں کرنی تھی کہ بشرا بیگم پریس کانفرنس کریں گی تو وہ سارے حقائق کھول دیں گی کہ کیا علی امین گنڈا پور کیا کہتا رہا اور کیا کیا مجھے پیغام دلوائے گئے. بہت زیادہ غلط کام کیا، بہت زیادہ دھوکہ کیا انہوں نے. بلا شبہ میں کھل کر کہوں گا کہ یہ کوفیوں والا کردار جو ہے پنجاب نے، اگر نہیں آنا تھا پنجاب کے لوگوں نے تو منع کر دیتے. یہ بات مجھے سرحد کے لوگوں نے کہی، وہ کہتے ہیں اگر نہیں آ سکتے تھے، نہیں آ سکتے سلمان اکرم راجہ، حامد کیا نام ہے، حامد رضا صاحبزادہ، حامد رضا صاحب، نام تو بہت بڑا ہے، صاحب زادہ پتہ نہیں کہاں کے، پتہ نہیں کیا کیا زادہ ہیں، اللہ جانے، منافقانہ رویہ رکھنے والے. اگر وہ نہیں آ سکتے تو کہہ دیتے تھے کہ بھئی ہم نہیں آ سکتے، ہماری پوزیشن نہیں ہے، ہمارے میں تک تپڑ نہیں ہے، ہمارے میں دم نہیں ہے، تم لوگ نہ آؤ. کہتے ہیں ہمیں بلایا کیوں جھوٹ بول کر آپ نے. یہ زیادہ پورا پری پلان تھا ان کا، اور یہ خود جو کچھ کیا ہے انہوں نے کیا ہے. جو بھی شہادتیں ہوئیں، چاہے وہ سیکورٹی ایجنسیز کی ہوں، جو کچھ بھی ہوں، یہ تمام کی تمام ذمہ داری پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف اور محسن نقوی ان کے ذمہ دار ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں سب کچھ. اب 200 مرے 250 مرے میرے پاس فکس نہیں ہے، لیکن میں لوگوں کی بات بتا رہا ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں سارے کے کئی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جناب 200 بندہ مرا ہے. ٹھیک ہے جناب. اب ایک مشورہ یہ بھی عمران خان کو دیا گیا تھا، جو 27 کی بات میں نے آپ کو کہی تھی. کچھ لوگ کہہ رہے تھے، بڑے بڑے جگادری جنرل کہہ رہے تھے، میں نے آج تک نہیں کہا کہ عمران خان صاحب وہ 27 کو اس لیے لے کے آئے کہ 27 کو کیا کہتے ہیں وہ فیصلہ ہونا ہے فیض حمید کا. میں نے کہا تھا کہ 27 سے لے کے 30 نومبر تک کسی وقت بھی ان کا فیصلے کا آ سکتا ہے. آپ کو پتا ہے کتنے بڑے بڑے تمام ویلاگرز نے کہا تھا کہ اس لیے کیا ہے، خبر بریک کر دی جناب انہوں نے، وہ چھا گئے، انہوں نے اصل کہانی بتا دی. عمران خان کو 27 کا کہنے والے بھی یہی لوگ تھے جو کہ ایجنسیوں کے ساتھ ڈبل پچ کے اوپر کھیل رہے تھے. ورنہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ اس کو فی الحال مؤخر کرے اس وقت تک جب تک کہ ٹرمپ نہیں آتا. جب تک ٹرمپ نہیں آتا اس کال کو مؤخر کر دیں، چلائیں خاموشی کے ساتھ. لیکن یہ اصل میں چاہتے تھے یہ کام، یہ جلیانہ والا باغ والا ایک معاملہ کروانا چاہتے تھے. یہ چاہتے تھے کہ ایک اور ایسا مسئلہ ہو تاکہ 9 مئی کے اندر تو کوئی ثبوت نہ ملے، کوئی اور ایسا کام ہو جائے، کوئی ایسا کرے کہ ہم پی ٹی آئی کا مکو ٹھپ دیں. تو یہ جو باہر ایجنسی جو بیٹھے ہوئے تھے نا، عاصم 11 کے ساتھ جو باہر کھیلنے والے جو ایکسٹرا کرکٹر جو کھیل رہے تھے وکٹ کے دونوں جانب، انہوں نے جا کے عمران خان کو بتایا. عمران خان تو بیچارہ جیل کے اندر، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، وہ کس پہ، وہ تو اس وقت اتنا پریشان ہے. مجھے ایک بندے نے بتایا وہ اتنا پریشان ہے کہ وہ سمجھ بھی نہیں آتا میں کس پہ بھروسہ کروں. آخر مجبور ہو کے جبھی تو اس نے اپنی بیوی کو اتارا ہے، حالانکہ اس کو نہیں پتا کہ وہ گھریلو خاتون ہے، خود کہتا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو سمجھنی چاہیے تھی. بہرحال بہت برا ہوا، جھوٹ بے انتہا بولا گیا، حد سے زیادہ جھوٹ بولا، حد سے زیادہ جھوٹ یہ بولا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ آج صبح میں نے ٹی وی پہ دیکھا، وہ ٹی وی پہ خبر فوراً چلی گئی جناب، اسٹاک ایکسچینج چڑھ گیا اوپر، وہ بڑا بزنس ہوا، پتہ نہیں 36,000 پتہ نہیں کتنے ہزار پوائنٹ اوپر چلا گیا. یعنی 3 دن سے دارالخلافہ بند، 100-200 بندے مر گئے، حالات اتنے خراب، کاروبار ہے نہیں، لوگوں کے پاس کھانے کا پیسہ نہیں ہے، 3 دن سے لوگوں میں دال روٹی نہیں ہے، اور 36,000 جو ہے چلا گیا. 150-200 بندہ مارنے پہ 36,000 پوائنٹ اوپر چلا گیا. تو میں نے کہا بھائی کم از کم 10,000 بندہ مارتے یار. اسٹیبلشمنٹ کہا تھا 10,000 بندے مارتے تاکہ پاکستان کی جو ہے نا مارکیٹ کا ریکارڈ توڑ دیتی، اور بلاتے آپ جناب گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ والوں کو، اور آ کے ان کو دورہ کراتے، تصویریں لے کے کھینچتے کہ یہ دیکھیں جناب، یہ تو کمپیوٹر جو ہے کریش کر گیا، اتنا زبردست کاروبار پاکستان کے اندر ہوا ہے. خدا کا خوف نہیں ہے ان لوگوں کو. یہ سارے کے سارے فرعون جو بن گئے ہیں نا، زمینی فرعون، یہ زمینی خدا جو بن گیا، اور جو جھوٹ بول رہے ہیں، بڑے دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ضرور آئیں گے. دوسرے، کل میں نے پھر شام کو سارے ہونے کے بعد یہ سقوط اسلام آباد کے بعد، سقوط اسلام آباد ہی ہے یہ، سقوط اسلام آباد جو خونی رات جو میں نے گئی، آج صبح کافی لوگوں سے میری بات ہوئی. آپ یقین کریں نوجوان اتنا سخت نفرت کر رہا ہے، اتنا سخت نفرت کر رہا ہے، بتا نہیں سکتا آپ کو. میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لی، میرے کان جو ہے نا نہیں سن پا رہے تھے جس قسم کی وہ باتیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ فیصل صاحب ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ہم پختون ہیں، ہمیں گھیر کے انہوں نے مارا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے کام کرنے کا، کہ ہم نے اب سوچ لیا ہے، ہماری زندگیاں جو ہے نا، اب ہماری زندگیاں دہشت گردی کے لیے ہیں. میں نے کہا آپ اس قسم کی بات ہو، میں نے کہا ٹیلی فون ہے ایسی، انہوں نے کہا ہم نہیں ڈرتے فیصل صاحب،
پکڑ کے لے جائے، کوئی ہمیں پکڑ کے لے آتا ہے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج سے ہماری زندگی دہشت گردی کے لیے ہے. ہم دہشت گردی کریں گے، اور ہمارا ایمان کا حصہ ہو گیا ہے کہ جنہوں نے ہم کو مارا ہے، چاہے وہ سرکاری ہو، چاہے وہ غیر سرکاری ہو، چاہے وہ یونیفارم میں ہو، چاہے وہ پرائیویٹ کپڑوں میں ہو، ان کو مارنا جو ہے ہمارا فرض بنتا ہے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جناب مجھے بتائیے، آپ جذباتی ہو رہے ہیں، چاہیے حقیقت بتائیں کہ واقعی کچھ لوگ مرے ہیں. ان کا میں نے کہا کتنے مرے ہیں؟ کہنے کا آپ فیصل صاحب گواہ رہیے، ہم آپ کو کئی لوگوں نے بات کہی، آپ گواہ رہیے گا، جتنے ہم ماریں گے نا، جتنے ہم ماریں گے سمجھ لینا کہ اس کے اتنے آدھے انہوں نے مارے. جوابی کارروائی. کتنی خطرناک سوچ ہے یہ بتائیے نوجوان کے اندر. نفرت کا ایک لوا ابل گیا ہے. میں سوچ کے پریشان ہو گیا ہوں کہ بلوچستان کے اندر اتنی نفرت ہے، کشمیر کے اندر آپ کے خلاف تحریک چل رہی ہے، ٹی ٹی پی آپ کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ادھر کیا کہتے ہیں، بھارت آپ کے دانت جو ہے نا، خونخوار دانت آپ کے اوپر کھول کے کھڑا ہوا ہے. ادھر آپ کی فوجیوں کی، ہمارے جو حقیقت میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں، وہ ہو رہی ہیں شہادتیں جو بارڈر کے اوپر ہیں، جو اپنی جان دے رہے ہیں. جو یہ مسلمان کو مار کے جو کر رہے ہیں نا، یہ معاف کیجیے گا، یہ شہادت نہیں ہوتی ہے، یہ جھوٹ بولا جاتا ہے. میں چاہے کسی کو برا لگے، کچھ بھی برا لگے، بھلا لگے، شہادت وہ ہوتی ہے جو آپ یونیفارم کے اندر اپنے ملک کی سرزمین کی ایک اسلامی سرزمین کی دفاع کے لیے دیتے ہیں. سامنے آنے والے کو، حکومت کے مخالف کو اگر آپ اٹھا کے گولی مار دی اور اس نے آپ کو گولی مار دی تو وہ بھی گیا جہنم میں، اور جانے والا بھی گیا، سارے کے سارے گئے. مسلمان کو مسلمان مارنے والا جو ہے نا، ناحق قتل کرنے والا مسلمان جو ہے نا، وہ کبھی بھی ایک دوسرے کو قتل کرنے والے کبھی بھی شہید نہیں ہوتے. یہ میں نہیں کر رہا، یہ کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیا آپ. شہید کی اثر اصلاحی وہی ہے جو اللہ کی راہ کے اندر لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. کیا یہ پاکستان جو ہے، کیا یہاں پہ اللہ کا نظام قائم ہے؟ یہ دین کے اوپر چلنے والی ریاست ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ اللہ کا نظام، اس کو اللہ کا نظام آپ کہیں گے؟ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا، میں نے نہیں کرنا. آج میں نے فضل الرحمان کا بیان سنا، وہ کہنا عذر گناہ، بدتر گناہ والی بات انہوں نے کی ہے. سب کچھ کرتا دھرتا جو ہے نا یہ مولانا فضل الرحمان اور یہ شہباز شریف تو اتنا نالائق آدمی ہے اور اتنا خطرناک انسان ہے کہ اس سے اپنے بھائی کو بھی نہ دھوکہ دیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف، میں ان کی کوئی تعریف نہیں کرتا نا، لیکن نواز شریف کو ہم ہمیشہ کہا کہ وہ کم از کم خلاف رہا ہے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ ہر جرنیل کے ساتھ لڑتا رہا ہے. وہ کہتا ہے پاس اسی فکر نہیں کرو، میں کرتا ہوں. وہ پا کر کے انہوں نے ایسا نواز شریف کو کارنر کیا کہ جو نواز شریف کا ایک موٹو تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کبھی بھی سیاست میں نہیں آنے دینا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ سیاستدانوں کے ماتحت رہنا ہے. ان کے بھائی نے نواز شریف کو بھی دھوکہ دیتے ہوئے ایسے قانون سازی کر دی کہ ساری زندگی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا پیر جو ہے نا ہمیشہ سیاستدانوں کے اوپر کر دیا، 26ویں آئینی ترمیم پاس کرا کے. اور یہ کریڈٹ جاتا ہے شہباز شریف کو اور مولانا فضل الرحمان کو. زرداری اور پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں، وہ تو سب کو بیوقوف بنا کے سندھ کے اندر آہستہ آہستہ قبضہ کر رہی ہے. یہ آج کی بات یاد رکھیے گا، جب پاکستان کے اندر علیحدگی کی تحریک چلے گی تو سندھ میں ایسی تحریک چلے گی کہ ان کی ہوا بھی اپنی پہنچ سکیں گے. یہ آپ لوگوں کو لڑا کر، عمران کے پیچھے لگا کر، فوج کو ان سے لڑا کر، ان کو ان سے لڑا کر، ادھر کر کے ادھر کر کے، یہ جو کر رہے ہیں نا سندھ کے اندر کام، جب چلے گی نا کبھی سندھ ادیش کی تحریک، جو حالات کر دیے انہوں نے، چلے گی علیحدگی کی تحریک چلے گی. مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ، میں تو بہت ساری باتیں بتا نہیں رہا ہوں، جن لوگوں نے کہیں اچھی بات نہیں ہوتی ہے، میں تو دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے بھی اور سنتے ہوئے بھی کہ پتہ نہیں کہاں کہاں علیحدگی کی تحریک چلے گی. اور جب جس دن سندھ میں چلی نا تو یہ تو سندھ کے ڈاکوؤں کو بھی تک نہیں پکڑ سکے. اگر جس دن سندھ نے علیحدگی کا اعلان کر دیا نا تو یہ سندھ کو نا یہ ہاتھ میں پلیٹ میں پکڑ کے سندھ کو دیں گی. یہ اسٹیبلشمنٹ میں بتا دوں آپ کو، جنہوں نے آج تک پاکستان کی کوئی جنگ نہیں جیت سکے، یہ انہوں نے جنگ کل اسلام آباد کے اندر جیتی ہے. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، مجھے کہتے ہوئے بھی بہت دکھ ہو رہا ہے. میں نے ساری زندگی اس فوج کی حمایت کی ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آئندہ میں ان کی حمایت میں، ان کے خلاف تو کبھی میں نہیں بولوں گا. میرے فوجی ہیں، برے ہیں، بھلے ہیں، جو بھی ہیں، لیکن آئندہ میں کبھی ساری دنیا میں کسی پلیٹ فارم پہ ان کی حمایت نہیں کروں گا، کیونکہ کل مجھے انہوں نے رسوا کرایا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.